السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ جو ناول ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے نقش ملال بائی واہبہ فاطمہ۔ جلدی سے وقت ضائع کیے بنا ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اپنی پلیٹ پر جھکا غائب دماغی کے عالم میں بریانی سے جیسے ہاکی کھیل رہا تھا۔ ابھی ابھی ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ ضروری کام نپٹاتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر آ کر پتا چلا وہ اب تک ڈریسنگ میں خود کو بند کیے ہوئے ہے۔ اس نے بارہا امتیاز کو حریم کو ڈنر کے لیے بلانے بھیجا تھا، مگر وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل کو تیار نہیں ہوئی اور امتیاز کو بری طرح جھڑک کر واپس بھیج دیا۔ امتیاز ایک مرتبہ پھر کوشش کرو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں دیے گئے حکم پر امتیاز خاموشی سے اسے بلانے گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر اسے بارہا آوازیں دی، مگر اب کی بار اس نے جواب دینے کی بھی توفیق نہیں کی تھی۔ وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئی اور جائش کے سامنے آ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ جائش نے بھی چند نوالے زہر مار کر کے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا تھا۔ سردارنی کا کھانا ایک پلیٹ میں نکال دو۔ جائش کے کہنے پر امتیاز نے ایک ٹرے تیار کر کے اسے تھمائی۔ جائش کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا، ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ وہ سنجیدگی سے ڈریسنگ کے دروازے تک آیا تھا۔ حریم، اس نے پکارا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو۔ حریم، فوراً سے پہلے باہر آ کر کھانا کھاؤ، میڈیسن لو اور خاموشی سے لیٹ جاؤ تو تنگ نہیں کروں گا۔ جائش نے بول کر اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر وہی خاموشی ہی رہی۔ اوکے رائٹ، میں اپنے ڈرار سے اس کی ڈپلیکیٹ چابی لا رہا ہوں۔ حریم، اگر یہ دروازہ آج میں نے کھولا تو یاد رکھنا، آج کی ساری رات تمہیں اپنی اس چھوٹی سی غلطی پر پچھتانا پڑے گا۔ جائش نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ خاموش ہوا اور اس سے اگلے ہی پل کلک کی آواز پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جائش کی نگاہیں پھر سے اس کے سوگوار سرخ روئے ہوئے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ باہر آ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چٹک کر بولی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا، میڈیسن لینی ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ بھوکی شیرنی بنی گرائی۔ دراصل تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو حریم، اور میری سختی تمہاری یہ چھوٹی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ جائش کے ماتھے کے بلوں اور لہجے کے سرد پر نے حریم کو پھر بے جان کیا۔ وہ چپ چاپ صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ جائش بیڈ پر بیٹھ کر بظاہر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حریم چند والے ہی حلق سے نیچے اتار پائی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے اٹھ کر میڈیسن لی۔ وہ نہ دیکھ کر بھی اس کے ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میڈیسن لے کر اس نے بیڈ سے ہی اے سی کمبل اٹھایا اور جا کر 3 سیٹر صوفے پر لیٹ کر سر تا پیر اس سنگل کمبل میں لپیٹ گئی۔ جائش کے سینے میں ایک الاؤ سے بھڑک گیا جیسے، مگر وہ پھر بھی بیڈ پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھ گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب جائش سینے میں جلتے بھانبر سے بیزار ہو کر بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ جذبوں کا ایک شور دل میں طوفان مچانے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سے پوری طرح بے بسی محسوس کرنے لگا۔ ایک نظر صوفے کی جانب دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور بغیر آواز پیدا کیے، بغیر آہٹ کے حریم تک پہنچا اور اسے نرمی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسی نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اپنے اوپر اور اس کے اوپر کمفرٹر درست کیا۔ کچھ غیر معمولی سا احساس ہونے پر حریم کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا وہ اس پر پوری طرح سے قابض ہے۔ حریم خوف اور دہشت کے مارے کچھ بول تک نہ پائی اور اس کے ہر ستم پر اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ حریم کی بند آنکھوں سے آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ جائش اس کے کان کے قریب آہستگی سے جھکا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب چلا آیا تھا کہ اس کی نازک دھڑکنیں اسے اپنے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب جبکہ پوری طرح اس سردار کی ہو ہی چکی ہو تو یہ گریز کس لیے جانو؟ جائش کے مخمور لہجے نے اس کی سانس مزید اس پر تنگ کی تھی۔ حریم، آئی لو یو سو مچ، بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا میں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا گویا ہوا۔ حریم کے جسم سے اس کی روح نکلنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص انتہائی بے باک اور بے رحم ہے اور اس کی گرفت سے بچ پانا مشکل ترین امر۔ جائش نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ وہ جو اس کے لیے محسوس کرتا تھا اسے اظہار کرتے وقت اپنے الفاظ ناکافی محسوس ہوئے۔ حریم، تم میری ہو۔ جائش نے اس کے کان میں رس کھولا۔ وہ اس کی جانب سے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی تو جائش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کی چین تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ایسے مت کرو حریم، میرے ادھورے وجود کو مکمل کیا ہے تم نے، تم ہو تو اب سردار جائش جہانگیر کا وجود ہے، پلیز مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ اس کی گال کو چومتے جائش نے اس کے کان میں ایک گزارش کی۔ حریم کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے جو وہ اپنے لبوں سے چنے گیا۔ جائش نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کی قربت بھی جیسے ایک نشے کی مانند تھی جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جائش اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیڈ پر بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب بری طرح سسک رہی تھی۔ جائش بھی اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ حریم، میں تمہیں تمہارے پیرنٹس سے ملا دوں گا، مگر اس شرط پر کہ تم ان کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کرو گی۔ تمہیں اب یہیں رہنا ہے میرے پاس، یہ تمہارا گھر ہے، اگر منظور ہے تو بتاؤ۔
وہ بول کر خاموش ہو گیا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنا بکھرا وجود کو سمیٹتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں غائب ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا زمینوں پر گیا تھا اور اب شام کے وقت زمینوں سے واپس حویلی لوٹا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی آ کر لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھا۔ امتیاز، جاش نے اسے پکارا۔ جی سردار جی۔ وہ اپنے دوپٹے سے گیلے ہاتھ پونچھتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ حریم نے کھانا کھایا؟ نہیں سردار جی۔ کمرے سے باہر نکلی؟ جی نہیں۔ کچھ کہا تم سے؟ نہیں سردار جی، آج صبح سے بی بی جی کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، گمسم سی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور مجھ سے بھی بات نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا تم جاؤ، جاش نے کہتے اپنی کمپٹیاں سہلائیں۔ آج صبح جب وہ سو کر اٹھا تھا تو وہ تب بھی اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی۔ جاش جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، مگر اس نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ صبح سے یوں ہی گمسم سی تھی۔ جاش منتظر ہی رہا کہ وہ بتائے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا، مگر حریم اس سے ہم کلام ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا، اور اب اسے اس کی اس حالت اور اس کے بیہیویئر سے شدید قسم کی تشویش لاحق ہو چکی تھی۔ سردار جی، وہ اپنا دکھتا ہوا ماتھا سہلا رہا تھا جب رفیق نے اسے پکارا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں صبح سے، اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ رفیق نے اپنے مالک کی سرخ آنکھیں دیکھیں۔ کیا کروں رفیق، مجھے کسی بھی صورت سکون نہیں مل رہا۔ میں جانتا ہوں میں اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا۔ بتاؤ، مجھ میں اور میری بہن کے مجرم اس درندے میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھی ایک زندگی برباد کی اور میں نے بھی کر دی ہے۔ یہ میری کم ظرفی ہے اور خود غرضی ہے کہ میں اسے سچائی نہیں بتا رہا۔ وہ مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے، اسی لیے اسے آزادی کا پروانہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ گلٹ مجھے بے چین رکھتا ہے کہ میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری وجہ سے وہ ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ اس کی شخصیت، اس کا تشخص بری طرح مجروح ہوا ہے۔ اگر اسے سچائی بتا دی تو اس کے رد عمل سے ڈرتا ہوں۔ اگر اسے اس کے ماں باپ کے پاس جانے دوں تو کیا وہ لوٹ کر میرے پاس آئے گی؟ جانتا ہوں کبھی نہیں، اسی لیے اب اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ میں اپنے کیے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے دور جانے کے خیال سے ہی سینے میں سانس الجھنے لگتی ہے۔ اسے زبردستی قریب رکھ نہیں سکتا اور واپس بھیج کر کھونا بھی نہیں چاہتا۔ بتاؤ رفیق، کروں تو کیا کروں آخر؟ جاش کا لہجہ مایوس کن حد تک دکھی تھا۔ وہ اب جس سے اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا تھا، اسے اندر ہی اندر یوں کھلتا دیکھ کر خود بھی انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بی بی جی کو اور ان کے ماں باپ کو تمام سچائی بتا کر ان کے ماں باپ سے ملا دیں سردار جی، رفیق نے کہا تو جاش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس سے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے منہ سے اپنے من پسند الفاظ جو نہیں سن پایا تھا۔ ہم نے انہیں ایک خط بھیجا کہ شاید انہیں تسلی ہو جائے سردار جی، مگر یہ ہماری خام خیالی ہے۔ مجھے میرے آدمی سے پتہ چلا بی بی جی کی والدہ بی پی کی مریضہ ہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ اور بھائی نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں تسلی ہو گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اب بھی پاگلوں کی طرح بی بی جی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ روز پولیس اسٹیشن کے کئی چکر لگاتے ہیں، جہاں سے انہیں بی بی جی کے متعلق انتہائی گندے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ ان کی والدہ بھی دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی وجہ سے مزید کچھ برا ہو جائے، آپ انہیں ان کے گھر والوں سے ملا دیں۔ رفیق نے جاش پر مزید زمین تنگ کی۔ رفیق، میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا اپنی بے بسی بیان کر گیا۔ جیسی بی بی جی کی حالت ہے، انہیں کچھ ہو نہ جائے سردار جی، انہیں ان کے ماں باپ کے پاس جانے دیں، پھر ان کے ماں باپ کو اور انہیں منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے آپ کے پاس آئیں گی، تبھی وہ خوش رہ پائیں گی۔ رفیق نے سادگی سے اس کے تمام مسائل کے حل بتائے۔ جاش نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا اور ایک سرد سی سانس کھینچ کر آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ شکست خوردہ سا سرخ آنکھیں لیے حویلی میں داخل ہوا تھا۔ آج اپنی قیمتی متاع جو کھونے کی خوف نے اسے بے قرار اور بے جان سا کر دیا تھا، دھیمے قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا جاش کے حریم کا بے تحاشا خیال رکھنے کے باوجود حریم کو یوں ہی پتھر کا بت بنے۔ وہ یوں ہی گمسم سی رہتی تھی، نہ کسی بات پر احتجاج کرتی، نہ چیختی، نہ چلاتی، نہ کوئی بات کرتی، کھانا بھی برائے نام کھاتی۔ بس وہ جو چند نوالے جو جاش اس کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا، وہ دن بدن کسی پھول کی مانند مرجھا رہی تھی، اندر اندر ٹوٹ کر کھوکھلی ہو رہی تھی۔ ساری رات جاگ کر گزار دیتی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور جاش کو سب کچھ منظور تھا، سوائے اس کے کہ وہ اسے یوں گھل کر ختم ہوتے ہوئے دیکھتا۔ تبھی آج سردار جاش جہانگیر نے اپنے دل کو پیروں تلے کچل کر ایک فیصلہ لیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ حسب توقع بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے بیٹھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ پہلی 2 مرتبہ کے بعد تو جاش نے اسے اس کی مرضی کے خلاف چھونے کی گستاخی بھی نہیں کی تھی، وہ پھر بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔
وہ یوں ہی دھواں دھواں چہرہ لیے دھیمے قدم اٹھاتا ڈریسنگ تک گیا اور ایک سرخ رنگ کا شوق لباس اس کے لیے نکالا۔ سرخ رنگ پر ہلکا گولڈن کام، نفیس سی پیروں تک آتی فراک تھی، میچنگ جیولری اور میچنگ سینڈل بھی نکال کر ساری چیزیں بیڈ پر رکھی۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے قریب آیا تھا، جو جائش کے کمرے میں آنے سے لے کر اس ساری کارروائی کے سر انجام دینے تک اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ جائش نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ حریم، جائش کی پکار میں آج تڑپ تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے غائب دماغی سے دیکھا۔ اٹھو اور یہ جو میں نے تمہارے لیے ڈریس نکالا ہے اسے فریش ہو کر چینج کر کے آؤ، جائش نے کہا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریس لے کر واش روم چلی گئی۔ شدت ضبط کی انتہا سے جائش نے اپنے لب بری طرح کچلے اور اپنی مٹھیاں زور سے بند کی۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ 10 منٹ میں فریش ہو کر سرخ لباس زیب تن کیے واش روم سے باہر نکل آئی۔ گیلے بالوں کو ٹاول لپیٹ کر سر پر جوڑا سا بنایا ہوا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ کے پاس ہاتھ باندھ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی، جیسے اس کے اگلے حکم کی منتظر ہو۔ جائش کا دل کیا اس پتھر کی مورت کو آج ہنجوڑ کر رکھ دے، مگر وہ ضبط کرتا اس تک آیا اور اسے بازوؤں سے تھام کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جائش نے آگے بڑھ کر جیولری کا باکس اٹھایا اور گولڈ کی خوبصورت نفیس سی جیولری مخملی باکس میں سے نکال لی۔ باکس سے نفیس سا نیکلس نکال کر وہ اب اس کے ٹھیک پیچھے بے حد قریب آ کر کھڑا ہوا کہ جائش کی سانسوں کی تپش حریم کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی، مگر وہ اب بھی بے تاثر چہرہ لیے نگاہیں جھکا کر کھڑی رہی۔ جائش نے اس کی شفاف گردن میں نرمی سے نیکلس پہنایا۔ نیکلس کی ہک بند کرتے جائش نے اپنے سلگتے لبوں اس کی گردن پر رکھے، مگر مجال ہے جو اس پتھر کی مورت میں کوئی ہلچل ہوئی ہو۔ اب جائش نے جان بوجھ کر اس باکس سے چھوٹے چھوٹے جھمکے نکال کر اس کے کانوں میں پہنائے۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر کر اب اپنے سلگتے لبوں سے اس کی دونوں کان کی لو کو چوما۔ اس سلگتے لمس کے احساس نے حریم کی سانس سینے میں اٹکا دی۔ چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا، مگر وہ ہنوز ڈھیٹ بنی خاموشی سے کھڑی رہی۔ جائش نے اس کے بالوں سے نرمی سے ٹاول الگ کیا۔ لمبے سیاہ گھنے شیمپو کی بھینی خوشبو سے معطر بالوں کی آبشار کمر پر بکھر گئی تو وہ مزید بے چین ہوا۔ جائش نے اسے باہوں میں بھرا اور اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ اب سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جائش اس کے چہرے پر نرم گرم سلگتے لمس چھوڑنے لگا۔ اس نے اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اب تو تنگ آ کر جائش نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کسی سائے کی طرح چھا گیا۔ حریم نے اب بھی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ جائش نے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے، اس کے بعد اس کی بے باکیاں اور گستاخیاں بڑھنے لگیں، شدت اختیار کرنے لگیں، مگر وہ کسی بے جان چیز کی طرح بیڈ پر اس مردہ وجود کی طرح لیٹی رہی، نہ جس کے جذبات ہوتے ہیں نہ احساسات۔ جائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا جو بے تاثر اور سر تھیں، اور جائش کی برداشت بھی بس اتنی ہی تھی۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ او کم آن حریم، ایسے مت شو کرو جیسے تم کوئی پپٹ ہو، کوئی پتھر کی مورت یا کوئی بے جان گڑیا۔ میرا کھلونا نہیں ہو تم، ایسے مت بہیو کرو خدا را۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر دھاڑا تھا۔ حریم نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور مٹھیاں بھی زور سے بھینچ لی تھیں۔ ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ سامنے سے ٹل نہیں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں آنے سے پہلے تم بہت بریو تھی، تو پھر کیوں چپ چاپ میرا کہا مان رہی ہو؟ احتجاج کرو، چیخو چلاؤ، مجھے کوسو، بددعائیں دو، مگر ایسے خاموش مت رہو۔ جائش نے اسے پھر جھنجھوڑا، مگر اس نے پھر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو، جائش اس کے کان کے قریب گرایا۔ وہ یوں ہی اس کے بازوؤں میں ہلکے سے کپ کپ آ گئی۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو، جائش نے پھر اسے جھنجھوڑا۔ حریم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ جائش نے اسے بازوؤں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا، خود دو زانوں اس کے پیروں میں بیٹھا۔ جائش نے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے حدت بھرے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیے۔ جائش نے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ سنو حریم، جاننا چاہو گی میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ تم اس زندان میں کیسے پہنچی؟ صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی بھین چڑھی ہو تم۔ آج میں تمہیں سچائی بتا دیتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نقش ملال نہ رہے۔ اگر سننے کی ہمت ہو تو سنو۔ میری بہن انابیہ کو کسی درندے نے دھوکے سے برباد کر دیا۔ میں اس کی بہن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس دن پارلر میں 2 حریم تھیں، ایک اس کی بہن، ایک تم، اور میرے آدمی غلطی سے تمہیں میرے پاس لے آئے۔ وہ بولے گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتے سنیں گی۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا ظالم، اتنا سفاک کہ محض اپنی غرض کی خاطر یوں اس پر اس کی زندگی تنگ کر دیتا۔ جائش بولے گیا جب اچانک حریم نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ یوں چھڑائے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ حریم، جائش نے بے بسی سے اسے پکارا۔
خبردار اپنی گندی زبان سے آپ نے میرا نام لیا، وہ چلائی۔ حریم پلیز، جاش نے اس کے بازو تھامنے چاہے۔ خبردار اپنے غلیظ ہاتھوں سے مجھے چھوا، وہ بھوکی شیرنی بنی کر رہی تھی۔ آج ایک ہفتے کے بعد اس کی چپ ٹوٹی تھی تو وہ آندھی طوفان بن کر اب سب کچھ تباہی اور برباد کر دینے کے در پہ تھی۔ حریم میری بات سنو۔ نہیں، کچھ نہیں سنوں گی میں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ کے وجود سے، آپ کی شکل سے، آپ کے ہر لمس سے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے اس وجود کو کب کا زندہ جلا دیتی جسے آپ نے تختہ مشق بنائے رکھا، جس پر مجھے آپ کا لمس محسوس ہو کر مجھے کراہیت سے دوچار کرتا ہے، مجھے گھن آتی ہے خود سے۔ وہ اب پھر پورے کمرے کا حشر بگاڑتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جاہی چاہتا تھا وہ اپنے دل کا غبار نکال کر باہر کرے، تبھی خاموشی سے کھڑا اپنے لب کچلے گیا۔ وہ اب صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان، جاش نے اجازت دی، تب رفیق نے دھیمے سے دروازہ کھولا۔ سردار جی، بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ رفیق کے کہنے کی دیر تھی جب وہ کانپتی ٹانگوں سے بے یقینی سے رفیق کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ حریم، جاش کی آواز میں التجا تھی، مگر اس نے سنا نہیں۔ وہ ہر بندھن توڑ کر رفیق کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر باہر بھاگی تھی۔ حریم سنبھل کر، وہ اس کے پیچھے بھاگتا اسے اندھا دھند سیڑھیاں اترتے دیکھ کر تڑپ کر بولا تھا۔ مما، بابا، وہ حلق کے بل چلائی۔ سلمیٰ بیگم، یوسف اور عماد اس بڑی سی حویلی میں بے چینی سے داخل ہوئے تھے۔ آج صبح ہی وہ ایک جوان سالہ شاندار سا شخص ان کے گھر آیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے سردار جائی جہانگیر نے انہیں تمام حقیقت بتا دی تھی۔ تب عماد اس سے دست درازی کرنے لگا، مگر یوسف صاحب نے اسے روک دیا۔ وہ انہیں تمام سچائی بتا کر اپنی حویلی کا پتہ دے کر آیا تھا اور اب وہ لوگ حویلی میں تھے۔ رفیق نے انہیں انتہائی احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں بیٹھے ہوئے جب اپنی نازک سی گڑیا کی بے قرار آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حریم، سلمیٰ بیگم بے قرار ہوئیں، تب وہ پورے ایک ہفتے بعد ان کے سینے میں آ کر سمائی تھی۔ یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور عماد اس کی حالت دیکھ کر صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ یہ ان کی وہ نازک سی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو مرجھائی ہوئی سوگوار سی لڑکی کوئی اور ہی تھی۔ حریم سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو دی تھی۔ حویلی کے در و دیوار پر عجیب وحشت طاری تھی، ہر چیز جیسے سوگوار سی تھی۔ حریم اور سلمیٰ بیگم کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عماد بھی نم آنکھیں لیے حریم کو دیکھے گیا۔ بس کرو میری گڑیا، اور کتنا رو گی؟ یوسف صاحب نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ جاہی سر جھکائے اپنی کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے یہ منظر دیکھے گیا۔ رفیق ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا، تب عماد لپک کر اس تک آیا تھا اور جاش کا گریبان اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ یوسف اور رفیق نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جبکہ سلمیٰ بیگم اور حریم کے لبوں سے چیخیں برآمد ہوئیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ ایسا کرنے کی، بے غیرت بزدل انسان؟ یہ ایسی تو نہیں تھی، دیکھو تم نے کیا حالت بنا دی ہے اس کی۔ عماد اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ جائی شرمندہ سا بغیر کسی رد عمل اور مزاحمت کے یوں ہی کھڑا رہا۔ جانتا تھا عماد کی جگہ وہ ہوتا تو جانے کیا کر گزرتا۔ بڑی مشکل سے یوسف صاحب نے عماد کو واپس کھینچ کر اسے اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا کہ وہ اب کسی ہنگامہ آرائی یا پھر کسی نقصان کے ہونے کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یوسف صاحب عماد کو دبوچ کر حریم کے پاس لائے تھے۔ وہ سلمیٰ بیگم کی بازوؤں سے نکل کر عماد کے سینے سے لگی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ میری گڑیا۔ عماد بھی اب بے آواز آنسو بہانے لگا تھا۔ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، میں جانتا ہوں مجھ سے سنگین قسم کی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، مگر غلطی بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہے، میری بھول سمجھ کر معاف کر دیں مجھے۔ جاش نے یوسف صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ غلطی مائی فٹ، بابا اس غلیظ پاگل آدمی کو کہیں ابھی کے ابھی حریم کو آزاد کرے، نہیں تو میں اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے رنگ ڈالوں گا۔ عماد دہاڑا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے نفرت سے اس آدمی کو دیکھا جس نے ان کی بیٹی کو پوری طرح برباد کر دیا تھا۔ عماد تحمل سے کام لو، یوسف صاحب نے ٹوکا۔ حریم ادھر آؤ بابا کے پاس، یوسف صاحب نے کہتے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ بابا مجھے لے جائیں یہاں سے، میں یہاں ایک سیکنڈ بھی رکنا نہیں چاہتی، میں مر جاؤں گی بابا، مجھے گھر جانا ہے۔ حریم نے ہچکیوں کے دوران یوسف صاحب سے کہا۔ میری بچی کا فیصلہ اچھی طرح سے سن لیا ہوگا تم نے، تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے ابھی کے ابھی ہمارے سامنے طلاق دے کر آزاد کر دو۔ وہ یہاں بالکل نہیں رہنا چاہتی، جو بھی تھا تمہاری غلطی تھی یا گناہ، میری بچی کو آزاد کر کے اس کا ازالہ کرو۔ یوسف صاحب کے سرد و سپاٹ لہجے میں کہے گئے الفاظ نے جاش کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے سر، حریم اب میری عزت ہے، میری بیوی، اس حویلی کی بہو۔ سردار خاندان میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اسے حاصل کرنے کا میرا طریقہ انتہائی گھٹیا اور سفاکیت بھرا تھا، مگر اب جو بھی ہو یہ میری ملکیت ہے، اسے آزاد ہرگز نہیں کروں گا میں، یہ میری عزت ہے اور مرتے دم تک میرے نام سے منسوب رہے گی۔
حریم میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ جاش نے جھکی نگاہوں کے ساتھ مگر بے حد پختہ اور اٹل لہجے میں کہا تو وہاں کھڑے ہر شخص نے دم ساتھ لیا۔ حریم پھر سے بے جان ہونے لگی۔ تمہاری ہمت ہے اب بھی یہ سب بکواس کرنے کی؟ عماد دانت پیس کر اس کے جانب لپکا مگر سلمیٰ بیگم نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے اسلحے سے لبریز گارڈز کی فوج۔ اس شخص کی شان و شوکت، اس کا رتبہ، اس کی طاقت، اسی لیے اس سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ برخودار شاید تم نے صحیح طرح سے سنا نہیں جو ہم نے کہا۔ میری بچی یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم نے خود کہا کہ تم اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو ازالہ کرو پھر، میری بچی کو ابھی کے ابھی آزادی دے کر۔ یوسف صاحب نے بھی اب انتہائی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ جاش نے پہلو بدلا۔ آپ لوگ اس وقت جذباتی ہو رہے ہیں سر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ میں اپنے کیے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کی بچی کو ایک ہفتے کی اپنی بیوی بنا کر چھوڑ کر برباد کر کے نہیں، بلکہ اس کا گھر بسا کر اسے زمانے بھر کی خوشیاں دے کر۔ ہوپ سو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، جاش نے سنجیدگی سے کہا۔ یوسف صاحب کو چپ لگ گئی تھی مگر حریم کی سسکیاں انہیں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھیں۔ امتیاز، جاش نے بلند آواز میں اسے آواز دی۔ وہ فوراً سے پہلے وہاں حاضر ہوئی۔ بی بی جی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اتنا روئیں گی تو طبیعت نہ خراب ہو جائے، جاش نے بے تاثر لہجے میں کہا جبکہ وہاں موجود عماد کو اس کی ڈٹائی پر غم و غصے سے پاگل ہو گیا۔ تبھی عماد نے لپک کر اس کا گریبان دبوچا تھا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب نے عماد کو پکڑا مگر وہ کسی شیر کی طرح بپھر چکا تھا۔ میری بہن اب صرف اور صرف اپنے گھر جائے گی، بے غیرت بزدل انسان، اور تم ابھی کے ابھی اسے آزاد کرو گے، عماد چلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم اب میری ملکیت ہے اور یہ مرتے دم تک اس رشتے سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ جاش کا لہجہ اب کی بار سخت تھا مگر وہ ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ عماد کی دست درازی کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یوسف صاحب نے ایک جھٹکے سے عماد کے ہاتھوں سے اس کا گریبان چھڑایا۔ میں کورٹ جاؤں گا اور اپنی بہن کو تم جیسے درندے سے آزادی دلا کر رہوں گا۔ عماد بھوکے شیر کی مانند پھنکارا مگر اس کی ایک ہی تکرار سے اب جاش کا دماغ بھی غم و غصے سے گھوم چکا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ویسے اس شہر کی کورٹ کچہری اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں، ایڑیاں رگڑنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں محبت کرتا ہوں حریم سے، اسے میری ضد مت بناؤ صالح صاحب، اور بہتر یہی ہے کہ یوں جذباتی ہونے کی بجائے اپنے بڑوں کو فیصلہ کرنے دو۔ جاش کا لہجہ اب کی بار قدرے بلند اور روکدار تھا۔ حریم کی جان حلق میں اٹک گئی۔ آخر یوسف صاحب نے ہی عماد کو سختی سے اشارہ کر کے چپ کروایا۔ ہم فی الحال اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے اور ہمیں فی الحال کچھ نہیں کہنا، ہمیں جانے دو یہاں سے۔ یوسف صاحب نے دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ لیکن سر، ارے خدا کا خوف کرو، فرعون مت بنو، بے قصور ہوتے ہوئے میری بچی پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے، دیکھو کیا حال بنا دیا ہے میری بچی کا، ابھی بھی اسے قید میں رکھنا چاہتے ہو، خوف کرو خدا کا، بہن والے ہو تو ڈرو اس کے قہر سے، بخش دو میری بچی کی جان، جانے دو ہمیں۔ سلمیٰ بیگم نے بلک بلک کر روتے اسے کوسا تو جاش کو چوٹ لگ گئی۔ یوسف صاحب آگے بڑھے اور وہ جو ماں کے آنچل میں دبکی ہوئی تھی حریم کو خود میں چھپا کر باہر کی جانب بڑھے۔ جاش کے جبڑے شدت ضبط سے آپس میں بھیج گئے مگر اب کی بار وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔